السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتانا تھا. آخری اشرا چل رہا ہے تو عبادت کریں جتنی ہو سکے. آپ ادھر ادھر کاموں میں نہ پڑیں، دل سے جلوسوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور یاد کریں. صدقے خیرات دیں، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کرام جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا أو علی سفر فعدة من ایام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں 186 آیت. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانہ کے طور پر جس میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بات جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو یعنی کہ آئے مہینہ یہ تو اس میں روزے رکھیں، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگی. یعنی کہ رمضان کے بعد بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اگر ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی 30 روزے کی. اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم کی گنتی کو پورا کرو. اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. پھر تمہارے لیے سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں. یعنی کہ آپ بیویوں کے تعلقات کر سکتے ہیں، پاک صاف ہو سکے. پھر روزے کی بھی تیاری کر سکتے بعد میں صبح کو سحری کے ٹائم. تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو، پاس وہ تم پر رحم کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی، لہٰذا اب ان کے ساتھ بے شرط ازواجی تعلقات قائم کرو. اس کی طلب کرو جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سویت دہاڑی رات سے آئی دہاڑی سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے. پھر روزے کو رات تک پورا کرو. ان سے ازواجی تعلقات قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے پاس نہ جاؤ جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہو تو بھی، کیونکہ پاس صاف جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد. اور اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدقہ دیں، خیرات دیں، اور بلائیں دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نا ان چیزوں. آپ کے گناہ معاف کرواتا ہے اللہ تعالیٰ. صدقہ خیرات دے، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھے ہیں اور عبادت کی نظر آرام کر رہے ہیں، زیادہ کھا لیا ہے تو نہیں. عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا احترام کریں روزے کا، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی عبادت کریں، اور قرآن مجید پڑھیں، دعائیں کریں، اور گالی گلوچ نہ کریں، کسی کو تک نہ کریں، کسی کی لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو پھر زیادہ ثواب ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. تو یہ وہ پرانے وقت میں ہوتا نا، ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سویر دہاڑی سے دہاڑی سے الگ ہو جائے پھر روزے چھوڑ دے، روزہ رکھنا سحری کے ٹائم. تو بعد دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھول کے جو کھانا کھا لیتا ہے وہ اس کا روزہ ہی ٹوٹتا. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا بھوک. انجان بندہ اس کے اتنا گناہ نہیں ہوتا. ایک بندہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ گناہ ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں گناہ کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، یا بھول کے کچھ کر لیتا ہے، وہ گناہ میں نہیں آتا. وہ روزہ کھا لیتا ہے کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر اس کو پتہ نہیں، بھول جاتا ہے تو بھول گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی پورا کرے. اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے
یہ کئی لوگ حج کر کے آتے ہیں بعد میں گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں، گانا بخشائیں. یہ بات نہیں ہے. جب بھی آپ اللہ جب آپ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ ہے کہ آپ آگے سے نہ کریں، آپ آگے سے نہ کریں گناہ، اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتا ہے. تو آگے پھر لیلۃ القدر 27ویں رات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. یہ 5 ہے دن، 5 راتیں ہیں 5 دن کی. اور پورا ویک بھی کر سکتے ہیں، 10 دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے عظیم دن ہے، ایسی عظیم رات ہے کہ کہیں بھی آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذن من کل امر سلام ہی مطلع الفجر، کہ فجر تک، یعنی کہ شہر کے قریب ہے، اس وقت تک عبادت کر سکتے ہیں، پھر روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بعد میں. تو احترام کرنا چاہیے، جلسے جلوسوں پہ ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں اپنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ایک بستی سے گزر ہوا تو ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فوت ہونے والا ہے. وہ بڑی ماں کو، آپ کو پتہ ہے اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے والدین کو، انہوں نے بڑے دعائیں کی، سجدے کیے اور صدقے دیے، اور لوگوں کو، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا. پھر تھوڑا دن بعد گزرتے ہیں، وہاں سے بچہ کھیل کود رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بچے، میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے صدقہ کرا دیے، لوگوں کو، غریبوں یتیموں کو کھانا کھلایا. اس لیے آگے عید بھی آ رہی ہے. سیریا میں جدھر بھی ملک ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے یا سیریا میں، اسرائیل میں، یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. جو بھی انسانی ہمدرد کی وجہ، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. انسانی ہمدردی کے لیے غریبوں یتیموں مسکینوں کو دیکھیں، ان کو روزے کھائیں، بیچاروں کو، ان کو کپڑے لے کے دیں عید پہ. پھر ہماری عید ہے. جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہی ان کو پہنائیں. جو اچھے کپڑے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کو لے کے دیں. اگر آپ کو شرم آتی بڑوں کو، چھوٹوں بچوں کو لے دیں، بزرگوں کو لے دیں. وہ پھر یہ حقیقی عید ہے. پھر یہ رمضان کی چیزیں ہم، یہ نہیں کہ سنت پوری کر لی، روزہ رکھ لیا اور الٹی سیدھی باتیں، شگلیاں چگلیاں ایک دوسرے کے خلاف، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر روزے کا مکمل طور پہ احترام ہونا چاہیے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں. یہ نہیں کہ آپ برے کام کرنے لگ پڑے، ڈانس کرنے لگ پڑے، جلسوں میں جانے لگ پڑے. کیونکہ اصل میں لوگوں کو نمونے کا نہیں پتہ اسلام کی. وہ اسلام میں ہے کہ جسم کو ہلانا بھی گناہ ہے، وہ تمہاری زینت نہ ظاہر ہو. تو کئی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، اور لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام، جی ہمیں عزت دیا. فلمی ایکٹر دیکھیں آپ نے، وہ کہتے ہیں جی، عجیب ہی لوگ ہیں، سمجھ پتہ ہی نہیں ہے. شیطان نے عزت دی ہے نا ان کو، اللہ نے تو عزت نہیں دی. اللہ تو نہیں کہتا ڈانس کرو، فلمیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ تو پردہ کیا ہے، عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا. اس لیے میرے بھائی بہنوں، میرے بزرگوں، میرے انٹی جتنے بھی ہیں، سارے مہربانی کریں اور روزہ صحیح جو ہے نا، صحیح جو حق ادا کریں. یہ آخری جو ہے نا دن، گنتی کے دن ہے، تھوڑے سے 5-7 دن ہفتہ رہ گیا. مہربانی کریں اور اچھے طریقے سے اس کی قدر کریں. اس کی قدر کی آپ کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو آپ، میں کہتا ہوں، ہر روز دوسرے تیسرے دن روزہ رکھیں. ویسے ہر ویک بھی رکھ سکتے ہیں، جمعہ مبارک دن ہے ادھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ہر ویک. یہ ایک قسم کا، جیسے گاڑی ہے نا، میں آپ کو فور ایگزامپل مثال دیتا ہوں. جیسے گاڑی 3000 میل پہ، کلو میٹر پہ اس کا آئل فلٹر چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موبلائل چینج کرتے ہیں، آئل فلٹر چینج کرتے ہیں، اور وہ ایئر فلٹر چینج کرتے ہیں. وہ پھر وہ اس طرح انسان کی مشینری ہے. یہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور آپ کے اندر سے گرد و غبار بھی نکلتا ہے ذرا سی، اور زہر ایک قسم کا معدے میں جو صاف کلین ہو جاتا ہے آپ کا جسم.
اور پیٹ سے ہر طرح کی برائی جو وہ آپ کا جسم کلین ہو جاتا ہے اندر سے. جیسے ایسے ہی ہے جیسے گاڑی ہے ایک مشینری ہے, وہ موبلائل چینج کرنے سے وہ سب کلین ہو جاتا ہے, انجن بہتر ہو جاتا ہے, اس کی عمر ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے روزہ رکھنا, ایسے ہی ایک تو آپ کا جسم صحیح ہو جاتا ہے, کلین صحیح ہو جاتا ہے, آپ کے اندر آپ کو ہمت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, اور ان کو سچ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, جو رات کو اٹھتے ہیں جاگتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نے دیکھو میرے لیے روزہ رکھا, بھوکھا رہا ہے, تو پھر آپ کا جسم بھی ویسے بھی کلین ہو جاتا ہے. گرد و غبار جتنے بھی ہے جراثیم اندر سے زہر ایک قسم کا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے آپ کا منہ کے ذریعے, پیٹ کے ذریعے, اور کلین ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی امتوں میں بھی روزے ہیں تھے, ان کے 40 روزے ہیں اہل بیت کے, اہل کتاب والوں کے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی حدیثیں پڑھیں, ان پہ عمل کریں. اہل کتاب جو ہیں ان کو دیکھیں, ان کا وہ جو پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی روزے فرض کیے گئے تھے, 40 تھے ان کے. اب انہوں نے اپنے مطابق چینجنگ کر لیا, کتابیں چینج کر لی ہیں, اپنے مطابق انہوں نے بنا لیا, ٹھیک ہے. اور جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. کرام جی کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے یہ بدلے کے لیے. اس لیے میرے بہن بھائی روزہ رکھیں, اس کا احترام کریں. وقت قیمتی ہے, ایک منٹ ایک گھنٹہ جو ہے وہ قیمتی ہے آپ کے لیے. غریبوں, یتیموں, مسکینوں کا خیال رکھیں, صدقہ خیرات دیں, بلائیں دور کرتا ہے. پاکستان کے لیے دعا کریں, حکمران اچھے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح رستہ دین کا دکھائے, اور انسانیت کا خون کرنے والے نہ ہوں, انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.